اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سب چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، اب ہر چیز کا مقصد کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی ہم قرآن سے پوچھ لیں۔ اے اللہ، جب ساری چیزوں کا خالق تو ہی ہے اور تو نے کہا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، تو مولا ذرا یہ تو بتا ہر چیز کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے اور میری حمد کو بجا لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز جو سب سے زیادہ انسانوں سے خوبصورت نہیں، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا دروازہ بند کرتے وقت جو دروازے کی چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، یہ چرچراہٹ کی آواز نہیں، یہ اللہ کی تسبیح کی آواز ہے جو انسان سنا کرتا ہے۔ برتن کے بجنے کی آواز یہ اللہ کی تسبیح کی آواز ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جو چیز آپ بنائیں گے مقصد آپ متعین کریں گے، یہ نہیں بنانے والا کوئی اور ہو، مقصد بتانے والا کوئی اور ہو۔ جو چیز کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی مقصد بیان کرتا ہے۔ ایپل کا فون جس نے بیان کیا بنایا، وہ بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ اس کے اندر ایپ رکھو، ڈاؤن لوڈ کرو، اس کا مقصد کیا ہے، یہ فنکشن کا مقصد کیا ہے، وہی تو بتائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تم ہر چیز کے مقصد کے بارے میں جانتے ہو اور ہر چیز کے مقصد کے مطابق ہر چیز کا استعمال کرتے ہو، کبھی اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے کیا مال کمانے پیدا کیا، کیا عیاشی پیدا کرنے کے لیے، کیا گناہوں کے اندر ڈوب جانے کے لیے، کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے، کیا زندگی کو عیاشیوں کے اندر گزارنے کے لیے، کیا زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے؟ نہیں، جس نے پیدا کیا اس نے مقصد بتا دیا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں زندگی کس کی کس طریقے سے گزرتی ہے۔ ہر ایک کی زندگی کے مختلف مقاصد ہیں۔ منکرین کی زندگی کا مقصد الگ، منافق کی زندگی کا مقصد الگ، اور مومن کی زندگی کا مقصد الگ۔ سب کی زندگی کے الگ الگ مقصد ہیں۔ آج ہماری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا؟ کھاؤ پیو موج کرو، بس۔ یہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ مومن صرف کھا پی کر موج مستی کرنے کے لیے نہیں آیا، مومن صرف دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا، اس کی زندگی کا یہ مقصد نہیں، بلکہ ایسی زندگی گزارنے والوں کے بارے میں جو لمبی لمبی امیدیں لگاتے ہیں، کل میرا اتنا ہو جائے گا اور اتنا بنا لوں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ کر لوں گا، چلو آج بھیونڈی کے ڈھابے پہ کھانے جاتے ہیں، چلو آج فلاں جگہ کھانے جاتے ہیں، چلو آج یہ آئٹم کھاتے ہیں، چلو آج یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ جن کی زندگی کا یہ مقصد ہے وہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں۔ اور جو ایسی زندگی میں ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے جانتے ہیں؟ حضور سے فرمایا اللہ نے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ محبوب ان کو چھوڑ دو ان کو۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جن کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کھاؤ، لطف اٹھاؤ، مزے کرو، اور لمبی امیدوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ چند جگہوں پر قرآن نے چھوڑنے کے بارے میں فرمایا کہ چھوڑ دو، اور مجھے حیرت ہوتی ہے ڈاکٹر اگر کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ دے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ چھوڑنے کے لیے کہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، کھل کر گناہ بھی چھوڑ دو، چھپ کر کے گناہ کرنا بھی چھوڑ دو۔ چھوڑ رہے ہو؟ نہیں۔ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ کھانا چھوڑ دو۔ جی ڈاکٹر صاحب، آئے کھانا چھوڑ دیا۔ آپ کو شوگر ہو گئی ہے، میٹھا کھانا چھوڑ دو۔ کوئی لائے گا تو پہلے پوچھیں گے بھئی شکر ہے اس میں؟ شکر ہے؟ اگر کہے ہے تو بھئی یہ نہیں پیوں گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کھانے کے لیے۔ نادانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ڈاکٹر کا اتنا خیال کرتے ہو، خدا کا خیال نہیں کرتے؟
اور آج تو دور بڑا عجیب چل پڑا ہے. سب کا ایسا حال نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا حال ہے ضرور. بیوی کہے یہ چھوڑ دو, تمہاری ماں سے ملنا چھوڑ دو, تو چھوڑ دیتے ہیں. رشتہ دار سے ملنا چھوڑ دو, چھوڑ دیتے ہیں. ان کو گھر پہ بلانا چھوڑ دو, چھوڑ دیتے. بیوی نے کہا ہے نا چھوڑ دو. جب سے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ دنیا جو کہتی ہے وہ انسان سنتا ہے اور خدا جو کہتا ہے وہ نہیں سنتا. یہ دنیا کے انسان نے تجھے پیدا نہیں کیا, پیدا تیرے رب نے کیا ہے. خالق کائنات نے پیدا کیا. زندگی ڈاکٹر دینے والا نہیں, خدا دینے والا ہے. موت ڈاکٹر دینے والا نہیں, خدا دینے والا ہے. لیکن ڈاکٹر کہہ دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو, باطنی گناہ بھی چھوڑ دو, یہ سارے گناہ چھوڑ دو. لیکن ہم نہیں چھوڑتے. حضور سے رب نے فرمایا ذرہم, ان کو چھوڑ دو. مست رہنے تو کھانے پینے تو ان لوگوں کو لمبی امید میں. پتا چلا مومن کا جو مقصد جینے کا تھا وہ مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے, بلکہ آج منافقین کی زندگی کا جو مقصد تھا العیاذ باللہ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد بن گیا. مجھے بتاؤ آج شادیوں کی تقاریب کے اندر بے شمار ڈشیں کیا اس بات کی عکاسی نہیں کرتی کہ ہم نے ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لیا ہے؟ اتنا کھاتے ہیں ہم, اتنا کھاتے ہیں اور اتنی ڈشوں کا شوق ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرغی اور مٹن ہی کے اندر سینکڑوں نام کی آئٹمز ملیں گی. یہ حال ہو چکا. ہم ان زندگی کا مقصد نہیں جانتے. تو ایسے لوگوں کو حضور نے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جن کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور موج مستی کرنا. اب اس کو آگے جو قرآن نے فرمایا اسے سمجھیں. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل, لمبی امید, کھا پی کر کے بھی امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو اسی لیے آئے. قرآن کہتے ہیں فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان جائیں گے, ان قریب ان کو پتا چل جائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد جو تم نے کھانا پینا بنا رکھا ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تمہیں پتا چل جائے گا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں آپ کی اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, تاکہ اس مقصد کو لے کر یہاں سے اٹھو. اور یہ مقصد آپ کا خادم آپ کو نہیں بتا رہا, یہ مقصد پیدا کرنے والا خدا آپ کو بتا رہا ہے, پالنہار حقیقی بتا رہا ہے, معبود برحق بتا رہا ہے. اور وہ جو مقصد بتائے اسی مقصد کو فالو کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور انسان کامران ہو سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کیا مقصد ہے, کیا مقصد ہے؟ آپ نے یہ آیت تو بارہا سنی ہوگی, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, انسان اور جن کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر میری عبادت کے لیے. لیکن اس کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں تفصیل سے, تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے. قرآن نے کامیابی کا تصور عطا فرما دیا کہ میرے بندوں میں تم کو ناکام دنیا میں نہیں دیکھنا چاہتا, میں تمہیں زندگی کا مقصد بتا دوں. اگر تم نے زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اب سنیے وہ زندگی کا مقصد کیا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ارکعوا, رکوع کرو, واسجدوا, اور سجدہ کرو, وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اور تمہارے رب کی عبادت کرو, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, اور بھلائی کے کام کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار کیے جاؤ. یہ مقصد بتا دیا گیا. حقوق اللہ کی بات بھی آ گئی, حقوق العباد کی بات بھی آ گئی. اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ایمان والو رکوع کرو, اے ایمان والو سجدے کرو, اے ایمان والو تمہارے رب کی عبادت کرو, اور اے ایمان والو اچھے کام کرو. اگر تم نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تو سن لو, کوئی تمہیں ناکام کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن تم نے یہ زندگی بنا لی تو میں تم کو کامیاب کر دوں گا. کیا ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا؟ نہیں. کتنے لوگ ہیں یہاں پر, یہ ہزاروں کا مجمع, یہ جمع غفیر, کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کا یہ مقصد ہو کہ ہم نماز ہی پڑھ. میں آپ کو بتاؤں, سمجھیے اچھی طریقے سے. ایک ہے ضرورت زندگی اور ایک ہے مقصد زندگی.
ज़रूरत जिंदगी ने इंसान को मकसद जिंदगी से गाफिल कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, इंसान ने अपनी जिंदगी की जरूरत को इतना बढ़ा दिया कि उसके जहन से मकसद जिंदगी फरामोश हो गया। उसने जिंदगी की जरूरत मकान बनाया, है जरूरत, लेकिन एक मकान के बाद उसे लगा ये छोटा है, बड़ा मिल जाए, बड़ा ले लिया, और बड़ा मिल जाए, और बड़ा ले लिया, अच्छे इलाके में मिल जाए, अच्छे इलाके में ले लिया, एक अच्छी दुकान हो जाए, जरूरत जिंदगी बढ़ती चली गई, शौक बढ़ता चला गया। अब उस जरूरत जिंदगी के लिए कि मकान बन जाए, बुरा नहीं है, मकान बनाना बुरा नहीं है, बल्कि अच्छी चीज है, लेकिन मकसद जिंदगी को भूलकर जरूरत जिंदगी में मुनहमिक हो जाना यह हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। हमने गाड़ी अपनी जरूरत समझी, है जरूरत, लेकिन उसी गाड़ी के लिए हम मकसद जिंदगी भूल जाएं कि नमाज भी छूटती हो तो छूटने दो, गाड़ी खरीदनी है ना, तो कमाएंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे, नमाज का वक्त होता है, जाने दो कोई बात नहीं, गाड़ी खरीदनी है, छुट्टी है जाने दो, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की शादी करनी है, ये करना है, लग गए जरूरत जिंदगी में, मकसद जिंदगी भूल गए, मकसद जिंदगी फरामोश कर दिया हमने। और जब मकसद जिंदगी फरामोश कर दिया तो जाहिर सी बात है यही माइक अपना मकसद पूरा न करे तो मैं माइक वाले से कहूंगा हटाओ इसको भंगार को यहां से, इसलिए कि माइक का मकसद यह है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचाए। अब यह मकसद पूरा नहीं कर रहा है, माइक सामने मौजूद है, लेकिन होते हुए भी मकसद पूरा नहीं कर रहा, हम उठाकर फेंक देंगे। मुसलमानों, तुमने भी मकसद जिंदगी छोड़ दिया तो अल्लाह ने तुम्हें भी उठा करके फेंक दिया।